अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान की इस नशिस्त में खुशामदीद। पाकिस्तान टेलीविज़न और यूनिसेफ पाकिस्तान की मुश्तरका पेशकश है आपके लिए कि जिसमें हम हर हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त बात करते हैं कि पाकिस्तान के लड़कों को, लड़कियों को, यानी बच्चों दोनों को हम ऐसा क्या माहौल प्रोवाइड करें, कैसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो उड़ान भर सकें, अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकें। ऐसे में आज जो मौजू लिए बैठा हूँ मैं, वो ख़ास तौर पे लड़कों को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हमारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और वो है कम उम्री की शादी। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है आज भी उन बच्चियों की कि जिनको कम उम्री में ब्याह दिया जाता है। कानून क्या कहता है, हमारी सोसाइटी पे इसके क्या असरात होते हैं, उस बच्ची और उसके ख़ानदान पे और उसके आने वाली नस्ल पे इसके क्या असरात होते हैं, इस हवाले से बात करने को आज दो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान मोहतरमा नीलोफर बख्तियार साहिबा, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन और फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। इसके अलावा जो हवाला इनके सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब है, जिससे सबसे ज़्यादा ये रिलेट करती हैं, वो है ख़वातीन के और इंसानों के हुकूक की एक्टिविस्ट। वेलकम टू PTV नीलोफर साहिबा एंड वेलकम टू उड़ान। थैंक यू। हमारे साथ फहमीदा इकबाल खान मौजूद हैं। फहमीदा खान जेंडर एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान की, और उड़ान का पूरा ये कॉन्सेप्ट और ख़ास तौर पे बच्चियां और उनको कम उम्र में ब्याह दिया जाना, ये इशू ऐसा है जिस पे फहमीदा का बहुत ज़्यादा काम भी है, और आज हम इनसे कुछ आदत शुमार की रोशनी में जानेंगे कि इसका नुकसान क्या है और इस मसले को हल करने के लिए चैलेंजेस क्या हैं। वेलकम टू PTV, वेलकम टू उड़ान। बहुत शुक्रिया तौसीक, थैंक यू। नीलोफर साहिबा, सबसे पहले तो कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि आपने माशाल्लाह मोर देन 5 डेकेड्स, 50 साल आपके क्रेडिट पे हैं कि आपने एक यंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे अपने करियर का हम कहेंगे आगाज़ किया, और माशाल्लाह आज आप एक ख़ुद इंस्पिरेशन है मुझ जैसे और फहमीदा जैसे एक्टिविस्ट्स के लिए। जब आप इस पूरे 50 साल को मुड़ के देखती हैं, और ख़ास तौर पे आज का जो हमारा मैम टॉपिक है चाइल्ड मैरिज, इसमें आप किस तरह की बेहतरी होते हुए देख रही हैं, और क्या आप समझती हैं कि आज भी हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बिहाइंड पे हैं, या कुछ बेहतरी हो रही है? मैं ये समझती हूँ कि अगर हम हर वक्त यही कहें कि हालात में कोई तब्दीली नहीं है तो मायूसी फैल जाती है, और हम सबको ये समझना होगा कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है, प्रोसेस टाइम लेता है। लेकिन एक बात पे अफसोस भी होता है कि जो कवानीन हमने 2004 में बनाए, फॉर एग्ज़ाम्पल गैरत के नाम पे कत्ल का, या 2006 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का जो चाइल्ड कमेटी का सेशन था जिनीवा में, उस वक़्त मैंने ख़ुद ये रिपोर्ट पेश की, और उसमें हमने कमिट किया कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को रोका जाएगा। तो 2006 से लेके जब दोबारा मैंने इस कमीशन को संभाला 3 साल पहले, और आके मैंने देखा कि अभी तक ये कानून ही पास नहीं हो सका हमारे मुल्क में, तो थोड़ी मायूसी हुई। 20 साल गुजर गए तकरीबन, बहुत लंबा अरसा था ना, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो मायूसी होती है, लेकिन अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब खुलेआम लोग इस पे बात करते हैं, और अगर गली मोहल्ले में कोई कम उम्री की शादी कर रहा होता तो लोग उठ जाते हैं। अब लोगों की माएँ खड़ी हो जाती हैं कि हम अपनी बच्चियों को इस उम्र में नहीं ब्याहेंगे। अपने शौहर से, अपने ससुर से, अपने बेटे से वो लड़ाई करने को तैयार हो जाती हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लेंगे। पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन अगर कानून ही नहीं होगा, देखिए कानून एक ऐसी चीज़ होती है, डेटरेंस होता है, जिससे कम से कम हम माशरे में एक डर और ख़ौफ फैला देते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। उस कानून साजी के लिए मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द पास हो जाए, क्योंकि इसके लिए पिछले 3 सालों में कमीशन ने और UN के मुख्तलिफ़ अदारों ने मिलके एक कंसोशियम बनाया था, और उस कंसोशियम ने पूरे मुल्क में एक भरपूर कैंपेन चलाई है, और इस वक्त वो तकरीबन आखिरी मराहिल पे है। तो ये बातचीत जिस तरह होगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बात बहुत इसमें से मुस्बत सामने आई है
کہ جو ہم نے پورے ملک میں کنسلٹیشنز کی، گلگت بلتستان میں، ہم نے آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے ہر صوبے میں، اور اس میں تمام لیول کے سٹیک ہولڈرز تھے، لا میکرز بھی تھے، اس میں وہ والے پارلیمنٹیرینز بھی تھے جو مخالفت کر رہے تھے اس لیجسلیشن کی۔ اب یہ ہو گئی ہے پیش رفت کہ اس وقت پاکستان کی زیادہ تر اسمبلیز میں، جیسے اس وقت بلوچستان میں، جیسے گلگت بلتستان میں، جیسے پنجاب میں، یہ بل جو ہے یہ اسمبلی کے اوپر فلور پہ آ چکا ہے، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ آ چکا ہے، اور اب ہم بڑے پر امید ہیں کہ ایک آخری دھکا چاہیے، کیونکہ دیکھیے 18 سال کی عمر ہے سندھ کے صوبے میں، اور باقی پورے ملک میں جو ہے وہ 16 سال ہے، اور جو مائنورٹیز کی خواتین اور بچیاں ہیں ان کا تو عمروں کا پوچھو ہی نہ، ایک بڑا تضاد ہے، ہر مذہب کی الگ میریجبل ایج ہے، تو اس کو ایک سطح پہ لانے کے لیے، ایک سٹریم لائن کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم ایک عمر کا تعین کریں، اور بچی کی عمر شادی کی وہی ہونی چاہیے جو اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی ہوتی ہے، جو زمین کا ٹکڑا خریدنے کے لیے عمر اس کو درکار ہے، CNIC، مطلب جب وہی عمر نہیں پہنچی تو اس کو اب شادی جیسے ایک مشکل فیصلے میں ڈال رہے ہیں، جو کہ 18 سال ہے۔ فہمیدہ ہمیں بتائیے کہ ماہرین آپ جیسے وہ کیا مسائل دیکھتے ہیں، اگر 18 سال سے کم عمر میں شادی ہوگی تو مسئلہ کیا ہوگا؟ توثیق، اس سے پہلے میں میم کی ہی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی۔ جب یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے جب کم عمری کی شادی آتی ہے، تو عالمی سطح پہ پاکستان کا جو رینک ہے وہ اس وقت 6th ہے، یعنی ٹاپ 6 کنٹریز میں آتا ہے جس میں سب سے زیادہ جو کم عمر بچیوں کی چائلڈ میرج میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت تقریباً ہماری 18.9 ملین جو بچیاں ہیں وہ چائلڈ برائڈز ہیں، یعنی آپ ان 18 سال سے کم عمر بچیوں سے ان کا بچپن کھینچ رہے ہو، چھین رہے ہو، آپ ان کو ان کے اسکولوں سے نکال رہے ہو، آپ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے خیال نہیں کر رہے ہو، کیونکہ اگر وہ بچی، جس طرح میں اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر فرض کریں کہ وہ بچی خود انیمک ہے، اس میں خون کی کمی ہے، تو ہونے والا جو بچہ ہے وہ بھی میل نرشڈ ہوگا، اس کی بھی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگی۔ تو آپ نے جو کویسچن کیا نا کہ کیا وجوہات ہیں یا کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ 14 سال کی ایک بچی جو کہ کیا کہتے ہیں آپ کی کہیں پہ بھی پنجاب کے کسی ایریا میں یا سندھ کے کسی ایریا میں ہے، وہ 14 سال کی بچی ہے، نہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے اپنے بارے میں، اور اس کی اسکول کی تعلیم بھی ختم ہو گئی، اور اسی طرح سے کیا ہوا کہ آپ نے اس کا پورا جو بچپن ہے، جیسے ہی اس کی شادی ہوئی وہ لڑکی سے عورت بن گئی، ایک دم سے ہمارا معاشرہ اس کو یہ کرتا ہے، نہ اس کی وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ پاور رہتی ہے، نہ اس کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچوں کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تو سمپل سی بات ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2006 کی بات کر رہی ہیں، آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے جو کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ پہ سائن کیے تھے 1990 میں سائن کیے تھے، جس میں آپ کے جو آرٹیکل 19 ہے وہ ڈسکریمنیشن، پروٹیکشن اور وہ ساری کی باتیں کرتا ہے کہ آپ نے بچے کو پرووائڈ کرنا ہے۔ جب تک آپ اس بچی کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے تو اس بچی نے آگے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اور اس کو تو 34 سال گزر ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے چلے آتے ہیں جو چائلڈ میرج کنسٹرینٹ ایکٹ ہے وہ 1929 کا ہے، 1929 کا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سندھ واحد پروونس ہے جس نے 18 سال کی جیسے میم نے بالکل صحیح بات کی، اس کے علاوہ کوئی اور پروونس نہیں کہتا یہ والی بات، جس پہ اب جو ہے بل پریزنٹ ہو رہے ہیں، سارا ہو رہا ہے، لیکن اس دوران چلیں بل تو ہوتے رہیں گے اور بہت عرصہ لگ جائے گا، ان کی اتنی کاوش ہے، لیکن اس دوران جو ہونے والی بچیوں کی شادیاں ہیں، جو ماں باپ غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی جلدی شادی کر دیتے ہیں، یا گھر میں اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس میں سے وہ بچی کی جلدی شادی کر دیتے ہیں کہ تاکہ یہ تو اپنے گھر کے باہر کے چلی جائے، وہ بوجھ، ٹھیک ہے، بوجھ، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اس کا بچپن، اس کا سارے کا سارا مستقبل پورے کا پورا آپ چھین لیتے ہو اس سے۔ میں یہاں پہ ایک کردار یہ بھی کہتی ہوں کہ جہاں پہ ہماری پالیسی سازوں کا ہے وہاں پہ آپ نکاح خوانوں کو بھی جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس دیں کہ جب آپ کسی کا نکاح پڑھائیں تو کم از کم آپ بتائیں کہ اس بچی کی، اب وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے CNIC کا، اب کئی بچوں کے پاس CNIC 18 سال ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو برتھ رجسٹریشن میں کیا اس بچی کو اس کی برتھ رجسٹر بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو آپ کا یہ پورے کا پورا چائلڈ میرج صرف ایک جو کم عمری کی شادی ہے وہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں، وہ سماجی، وہ تمدنی، وہ ساری کی ساری جو ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو کم عمر کی جو بچیاں ہیں وہ بھگتتی ہیں۔ نیلوفر صاحبہ، آپ اس وقت پاکستان کے ان علاقوں میں بھی دیکھی جا رہی ہیں ہمارا شو کہ جہاں پہ کوئی اور میڈیا بھی نہیں ہے، کوئی اور ٹی وی بھی نہیں ہے،
جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی، میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ لوگ مجھے بھی بھول جائیں اور یہ پورا کرو ہمارا پروڈیوسرز وغیرہ کوئی نہیں ہے. نیلوفر صاحبہ آپ ہیں اور آپ کی وہ لاکھوں کروڑوں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بلکہ آپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی. میں چاہوں گا کہ وہ سامنے کیمرے میں دیکھ کے آپ انہیں ڈائریکٹلی ان سے بات کریں کہ یہ مسئلہ صرف یہ یونائٹڈ نیشنز اور حکومت پاکستان اور بل اور چائلڈ رائٹس کنونشن یہ اس کا نہیں ہے. وہ عورت اور وہ مرد، جیسا کہ فہمیدہ نے کہا، کہ اس غربت اور اپنے نارمز اور اپنی ٹریڈیشنز اور بوجھ کے چکر میں بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں، ان سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ان سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ لوگ خود فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کی بچیوں کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. دیکھیے، بچیوں کو اہمیت ہم نے دینی ہے، ماؤں نے دینی ہے، دادیوں نانیوں نے دینی ہے، تاکہ ہمارے گھر میں جو مرد ہیں وہ ان بچیوں کو احترام دیں، محبت دیں جس کی وہ مستحق ہیں. آج دنیا بدل چکی ہے. اگر ہم نے وہی سوچ رکھنی ہے کہ ایک کے بعد ایک بچی پیدا ہو گئی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ اگر کووڈ-19 آ گیا ہے تو کووڈ کے بعد ہم نے جلدی جلدی بچیوں کی شادی کرنی ہے کیونکہ گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں. اگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ڈاکٹر پہ بیٹے کو تو لے جانا ہے لیکن بیٹی کی دانت کی تکلیف کوئی بات نہیں، اس کو وہ سب کچھ فراہم کریں جو آپ اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں. اگر اس بچی نے اپنے بھائی کے ہی جوتے صاف کرنے ہیں، اپنی بھائی کی یونیفارم بنانی ہے اور صرف اسی کے اسکول کا بستہ تیار کرنا ہے تو پھر وہ آپ کا سہارا کیسے بنے گی؟ میں آپ کو ایک پرزور قسم کی اپیل کرتی ہوں کہ اگر پورا معاشرہ یہ سمجھ جائے کہ بیٹیاں اور بیٹے ایک جتنے اہم ہیں، اگر بیٹے نے اسکول میں داخلہ لینا ہے تو بیٹی نے بھی لینا ہے. بیٹی کا نصیب یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو اور گھر کے کام سیکھے اور پھر جب آپ کا دل چاہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے لے کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کا ٹکڑا لے کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچپن میں کسی سے وعدہ کیا ہو، کوئی اپنا فیصلہ پنچایت کے تحت کیا ہو اور اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کے آپ دوسرے کے گھر بھیج دیتے اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ اس ننھی سے بچی نے کتنی اور ننھی ننھی جانوں کو جنم دیا ہے. اور جب تک وہ بچی خود جوانی کی دہلیز پھلانگ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی صحت اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں پال سکتی. نیلوفر بختیار صاحبہ، فہمیدہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اڑان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی تصویر میں ایک اور رخ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم ابھی تک تو بات کرتے چلے آئے کہ کم عمری کی شادی بچی کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. کیا پورے خاندان اور جس لڑکے سے یا اپنی عمر سے زیادہ بڑے شخص سے اس کی شادی کی جاتی ہے، ایون لڑکوں کی جو کم عمری کی شادی، اس کا وہ اینگل بھی آپ کے سامنے ہم چاہیں گے کہ فہمیدہ رکھیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اڑان. ہمارے ساتھ موجود ہیں جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ یونیسیف پاکستان فہمیدہ خان صاحبہ اور نیلوفر بختیار صاحبہ. اور نیلوفر صاحبہ نے ابھی جس انداز میں آپ سے بات کی ہے، یقین جانیے کہ میرے تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں یا بیٹیوں کی جو مائیں ہیں، اگر آپ نے نیلوفر صاحبہ کی بات غور سے سنی ہے اور دل سے سنی ہے، کانوں سے سیدھی دل میں پہنچی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا پیار اور اس کا درد آپ کے دل میں نہ جگے. اور یہ جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ تو بیٹے اور بیٹی میں فرق ویسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو کہتے ہیں نا جی فادرز اور دادا جو ہے، اس کی ایسوسیشن اپنی نواسی پوتی بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہماری خوبصورتی ہے ہماری سوسائٹی کی. فہمیدہ صاحبہ، چائلڈ میرج لڑکوں کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. لڑکی کا بھی ہے اور لڑکے کا بھی ہے. حیدرآباد کا ایک بہت دور دراز کا علاقہ، جب میں شروع میں نے یونیسیف جوائن کیا تو میں نے وہاں وزٹ کیا.
تو ہمارا ٹیمپریری لرننگ سینٹر ہوتا ہے یونیسیف کا، جو سیلاب زدگان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں پہ اسٹیبلش ہوا. تو وہاں پہ میری ایک بچی سے ملاقات ہوئی اور وہ بچی تقریباً لگ بھگ 15 سال کی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اس کی شادی، ہمیں پتہ چلا کہ اس کی شادی روکی ہے اور اس طرح سے، اور وہ اسی وجہ سے کہ چائلڈ میرج کے اوپر ساری بات ہو رہی تھی، ذرا میم نے بھی کہا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بچے آپ تو اداس ہو گئے ہوگے نا کہ آپ کو اتنے سارے کپڑے مل رہے تھے، جیولری مل رہی تھی، تو اب آپ کی شادی نہیں ہو رہی. میں نے ویسے ہی پوچھا. تو اس نے آگے سے بڑے مزے کا جواب دیا. اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، میں چھوٹی ہوں نا، تو میں اپنے ساس سسر کا یا اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھتی، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اور جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی تیار نہیں تھا. یہ تو ہمارے پیرنٹس ہمارا وہ کروا رہے تھے شادی، اور لیکن یہ ہے کہ یہ رک گئی. تو میں اس کی والدہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیوں روکی یہ شادی، کیا وجہ ہوئی تھی؟ کہتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس ٹیمپریری لرننگ سینٹر میں بتایا گیا کہ کم عمری کی شادی نہیں کرنی بیکاز یہ ایک جرم ہے، سندھ میں یہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اگر یہ جرم نہ ہوتا پھر کیا کرتی؟ کہتی کر دیتی، کیونکہ ساری جتنا بھی خاندان تھا اس سب نے مجھ پہ پریشر ڈالا ہوا تھا. لیکن اچھا یہ ہوا کہ ہماری یہ شادی رک گئی کیونکہ اب یہ بچی دوبارہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو اس پورے واقعے میں آپ یہ دیکھیں، اس بچی کی شادی رکی، اس بچی کو سمجھایا گیا. لیکن جو میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک، ہمارے معاشرے کی ہر بچی جو 15-18 سال سے کم عمر ہے وہ خود کہے کہ میں نے یہ شادی نہیں کرنی. جب آپ بچیوں کو خود اس بات پہ امپاور کر دیں گے، ان کو اتنا بتا دیں گے، وہ جب وہاں پہ اٹھیں گی اپنی آواز کے لیے، تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی ان کی بغیر مرضی کے شادی کر سکے گا؟ کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے آگے. اور اس میں جو لڑکوں کا آپ نے توثیق بات کی، آپ یہ سوچو، چلیں لڑکی تو چلیں ٹھیک ہے کہ اس کی شادی کم عمر میں ہو رہی ہے، وہ لڑکا پھر کیا کرے گا؟ اس نے پھر کمانا بھی ہے، اس نے اپنی فیملی کا بھی بوجھ اٹھانا ہے، اس نے 1 سال میں ہونے والے بچے کا بھی بوجھ اٹھانا ہے. وہ سڈنلی ایک لڑکے، نوعمر لڑکے سے باپ بھی بن جاتا ہے اور وہ ایک شوہر بھی بن جاتا ہے. اس کی نہ تعلیم رہی، نہ اس کی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہی، اور وہ اسی وشیس سائیکل میں گھومتا چلا گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے بہت ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں صحت کے بہت ایشوز ہیں، تعلیم کے بہت ایشوز ہیں. اگر یہی بات آپ کی اکنامک امپاورمنٹ کدھر ہے؟ آپ اکنامک امپاورمنٹ میں اس وقت پورا پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس بچی سے آپ نے اس کا مستقبل چھین لیا، اس لڑکے سے آپ نے اس کا مستقبل چھین لیا کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکا، اس نے بھی اپنی تعلیم روک دی. اسی طرح بچی نے بھی اپنی تعلیم روک دی، اپنا لڑکپن انجوائے نہیں کیا، کچھ وہ بھی بھی نہیں کیا، باہر جا کے کچھ نہیں نہیں کیا. کھیلا. اور آپ سوچیں اس کے اوپر جو ایک ذہنی دباؤ آپ کا، ایک مینٹل سٹریس آ رہا ہے، جو مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، وہ کہاں نکلے گی آپ کی جا کے؟ تو کہیں نہ کہیں تو نکلے گی. تو میرے خیال سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن لڑکیوں کی تعداد پاکستان میں اس وقت 18.9 ملین بچیاں ہیں جو کہ چائلڈ برائڈ ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ان سے ان کا بچپن چھین رہے ہو، آپ ان کو تعلیم نہیں دلوا رہے ہو. اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی یہی ہے. لڑکے ہمارے سب سے زیادہ اس وقت چائلڈ لیبر میں ہیں. کیوں ہے؟ وہ اسی وجوہات کی، کیونکہ آپ کے اوپر ایک سڈنلی پریشر آ جاتا ہے، اب سنبھالو اپنی بیوی کو، سنبھالو اپنے بچوں کو. وہ لڑکا جو ابھی 20 سال کا بھی نہیں پہنچا، خود ایک بچہ ہے اور وہ کھیلنے کودنے کی عمر، اور آپ نے اس کی شادی کر دی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. تو جب اس طرح کی جب معاشرے میں، اور میں یہ مطلب کہنا چاہوں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ کہیں بھی سن رہے ہیں، خدا را اپنی بچی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں نہ کریں، کیونکہ آپ اس سے اس کی تعلیم کھینچ رہے ہیں، آپ ان سے اس کی صحت چھین رہے ہیں، آپ ان سے اس کا ماضی جو بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ بچی پڑھ لکھے سائنسدان بن جائے، ہو سکتا ہے وہ جج بن جائے، کسی ڈاکٹر بن جائے، کہیں انجینئر بن جائے، لیکن کیونکہ اس کی شادی کم عمری میں ہو گئی ہے، اس کی زندگی یہاں رک جاتی ہے. اور فہمیدہ آپ کی اجازت سے میں آپ کی بات کو ایسے بڑھاؤں گا کہ ضروری نہیں بھی ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان اور جج بنے. ایک بنیادی تعلیم حاصل کر کے اگر اس نے آگے جا کے اچھی ماں ہی بننا ہے، مطلب اس نے گھر بھی، ایک ہاؤس ہولڈ چلانے کے لیے بھی ایک بنیادی تعلیم، سمجھداری، شعور، اس کا انتظار تو کریں اس بچی کو بیانے سے. دیکھیں توثیق، میں آپ کو بتاؤں، جب اکنامک امپاورمنٹ آتی ہے نا، آپ کا میجر چینج آ جاتا ہے. اگر اس بچی کے ہاتھ میں، اگر وہ پڑھ رہی ہے اور وہ کل کو کمانا سٹارٹ کرتی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پیروں پہ تو ڈیسیجن اس کے ہاتھ میں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، بیسٹ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں اس عورت کو وہ پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تبھی وہ شوہر اس کو 3 گھنٹے باہر ویٹ بھی کر لے گا. لیکن کیونکہ وہ اس عورت کو مل رہے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ عورت خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کہ یہ 3,000 5,000 وہ کہاں خرچ کرے گی. لیکن میری صرف ایک جو ریکویسٹ ہے وہ یہ، استدعا یہ ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کی جو ہے کم عمر میں شادی نہ کریں، بیکاز اس کم عمری کی وجہ سے ان کی صحت، آنے والی نسل جو ہے، آپ جب قوم کو، آپ جب ماں کو، ایک لڑکی کو قوم کا معمار کہتے ہو،
अगर वो बीमार ही बेचारा वीक होगा तो उस पर खड़ी होने वाली नस्लें आप मुझे बताएं, या उस पर खड़ी होने वाली जो इमारतें हैं वो क्या मजबूत होंगी। तो इसलिए जो है कम उम्र की शादी के लिए, और आप ये देखें कि उसके पीछे जो समाजी और पूरे का पूरा ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें उन बच्चियों को एम्पावर करना पड़ेगा, वो बच्चियां खुद उठें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, और उनके जो भाई हैं, उनके जो वालिद हैं, वो उनका साथ दें कि नहीं, हमने अपनी बच्ची की 18 साल से कम उम्र में, अपनी बहन की, अपनी बच्ची की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं करनी। कानून आते रहेंगे, कानून की बात है। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे एक और ऐड भी बताऊँगी। अभी मैं रिसेंटली कहीं ऐड देख रही थी और उसमें बड़े मज़े का ये होता है कि वो माँ बाप जाते हैं और एक दर्जी के पास जाते हैं, और वहाँ पे वो जाके कहते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था, वो दर्जी के पास जाके कहते हैं कि इसकी शादी हमने करनी है। वो दर्जी कहता है कितने साल की उम्र है? उसने कहा जी 16 साल की। आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें? मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको सीने में। ठीक है, इस तरह के जो एड्स हैं, कपड़े नहीं, और वो पूरी जो टेलर कम्युनिटी है उसको कहता है मैंने नहीं सीना, ना तुम लोग सियोगे इसके मिठाई कपड़े। वाला कहता है मैं मिठाई नहीं बांट, ठीक है, मतलब उस पूरी शादी का बॉयकॉट कर देती है पूरी कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। तो ये खाली हम जब कहते हैं ना कि ये हुक्मरान हैं, ये पॉलिसी साथ, बिल्कुल ठीक है, दैट्स इट। कम्युनिटी में जो कम्युनिटी लेवल पे हमारी कई एक ऐसे रवैये हैं जिसकी वजह से हम ये वाला रवैया रोक सकते हैं। तौसीक नीलोफर साहबा, कितना अहम है जो हमारे उलमाए दीन हैं, या हमारे गांव में, हमारे देहात में जो जुम्मे का खुतबा है, जो मौलवी साहब हैं, उनकी अपनी वैल्यू है, सब उनकी बात। क्या आपके ख्याल में इन इश्यूज़ पे बात होती है हमारे? अब तो आजकल देखा जाए तो इंस्टाग्राम, तो टिकटॉक के ऊपर भी जनाब वो बहुत सारे मौलवी हजरात हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। क्या आपके ख्याल में इन इश्यूज़ पे बात वो कर रहे हैं, और कितना ज़रूरी है कि मौलवी हजरात जो हैं वो इस पर बात करें? बहुत अहम है। देखिए, हम कितना भी कहते रहें माशरे में खड़े होकर, लेकिन जब एक आलिम दीन कोई बात करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे होता है। उसको औरत मर्द दोनों सुनना भी चाहते हैं, उस पर अमल दरामद भी करना चाहते हैं। अभी ये जो इशू हुआ था हमारा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बाद, जो हमने देखी कि किसी ने तालीम के बारे में बहुत बुरी वीडियोस जारी की, तो मेरे साथ जो टीवी प्रोग्राम में उस वक़्त आए, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के सरबराह आए, ख़ुद चेयरमैन साहब, और उन्होंने जब डॉक्टर नईमी ने इसको कंडेम किया तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह हमने ये जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के सूबों से उलमाए दीन को इकट्ठा किया, फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के मेंबर्स को लिया और हम इनको लेके सिंध में गए। वहाँ पे एक फिस्टुला सेंटर है और वो बीमारियों का इलाज होता है जो कम उम्री की शादी के बाद बच्चियों को हो जाती है, और वो इतनी ख़राब बीमारियाँ होती हैं कि घर वाले उनको घर से बाहर फेंक देते हैं। उसका इलाज है और इस सेंटर में उसका इलाज होता है। तो जब उस सेंटर का मैंने दौरा कराया इन सारे उलमा के साथ, तो आप यकीन करिए कि मीटिंग जो एंड में हुई उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे उलमा की आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे। तो वो उलमाए दीन हमारे जैसे इंसान है, माशरे का हिस्सा है, हमें उनको अप्रोच करना है, उनसे टेबल के ऊपर बैठ के उनको बताना है कि इसके हकायक क्या हैं और इसके असरात हमारी बच्चियों पे क्या पड़ रहे हैं। उनके भी घरों में बेटियां हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक आसान तरीका है कि हम सारी बात जो है, सारा इल्ज़ाम उलमाए दीन पे डाल देते हैं। पूरा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट कि कोई कानून है, या वही जो फहमीदा भी बात कर रही थी उसमें एक बात है। देखिए, ये बड़ी इनकी जो बात है, आप इसमें देखें, अगर आप इसका एनालिसिस करें ना, सिर्फ कानून साजी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगर कानून साजी ही इस तरह से है। सबसे पहले बात तो ये है कि सिंध में आपके सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस आ रहे हैं, बनिस्बत ये कि इवन बावजूद इसके कि वहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली। तो मेरी यहीं पे ये है कि देखें, जब पार्लियामेंटेरियंस का जो रोल है, वो 4 रोल्स हैं आपके जो रोल हैं, उसमें लॉ मेकिंग है, उसमें आपकी बजट है, उसमें आपकी ओवरसाइट है और आपकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर हर पार्लियामेंटेरियन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद एक इस तरह के इश्यूज़ को लेके मॉनिटर करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे ख्याल से आपकी इम्प्लीमेंटेशन खुद ब खुद जो है सीधी लाइन आ जाती है। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के वो मैकेनिज़म्स मौजूद नहीं है कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये कानून हैवीली लेजिस्लेटेड कंट्री है, कि अगर ये चाइल्ड मैरिज का एक्ट आ गया है सिंध में,
कितने केसेस आए, कितने कन्विक्ट हुए, कितने रिजॉल्व हुए, कितनों को सज़ा मिली, क्या हुआ, उसके आगे क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। सो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है तौसीक, बिकॉज जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़म्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, और जिस तरह इन्होंने कहा सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट में ये आपके जो बिल्स हैं ये अप्रूव हो जाने चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे इतनी अवेयरनेस आ जाए इस प्रोग्राम के तहत या बाकी भी जितनी भी काविशें हो रही हैं कि वो लोग जो ये बात सुनते भी हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, या इवन गली मोहल्लों में, या गांव में, या डिस्पेंसरियों पे, वो कहेंगे जी ये बच्ची की शादी नहीं करने देंगे। देखिए एक आपका वो कम्युनिटी खड़ी हो जाए ना, गली खड़ी हो जाए, मोहल्ला खड़ा हो जाए। वो पुराने मोहल्ले के कहाँ चले गए ज़माने जहाँ पे आप बच्चों को कुछ करते देखता था तो दूसरे जो आके बड़े समझाते थे कि बेटा ऐसे बच्चे सांझे हैं, ठीक है, तो इस तरह माएँ भी सांझी होती हैं ना। तो उस जमाने के वो वाली रीतें रवाजें कहाँ चली गई जहाँ पे बड़े खड़े हो जाया करते थे बच्चों की हिफाजत के लिए। आज हमारा बच्चा महफूज क्यों नहीं है इस माशरे में 21वीं सदी में? क्वेश्चन ये करने वाला है ना, क्यों? क्योंकि आज भी हम बच्ची की पैदाइश को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आज भी बच्ची की वो वैल्यू नहीं है जो एक लड़के की, नहीं किया जाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे से भी और जो हमारी पार्लियामेंट है, इन दोनों, जब तक ये दोनों हैंड इन हैंड काम नहीं करेंगे तब तक यकीन माने बहुत सारे बच्चे अपने मुस्तकबिल से और अपने रोशन मुस्तकबिल से महरूम हो जाएंगे। मगर ये देखें कि सिंध के बच्चे ने अगर कम उम्री की शादी करनी हो तो वो भाग के पंजाब में आ जाते। चेक करें, कानून की इतनी अहमियत है। हाँ, और पंजाब में शादी चूंकि मुमकिन है तो शादी करके वो वापस जाते चेक करें। हैं, फिर कोर्ट केसेस चलते हैं, फिर माँ बाप हमसे राब्ता करते हैं कि इनका कुछ करें, तो वो उस वक्त तक टू लेट हो चुका होता है मामला। तो मैं समझती हूँ कि इब्तिदा कानून साजी से हो। मेरे नज़दीक कानून साजी बहुत अहम है और मैं समझती हूँ ये पाकिस्तानियों को खुद करना पड़ेगी। ये यूएन एजेंसीज बैठ के हमारे लिए फैसला नहीं कर सकती। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, यूनिसेफ की, यूएन विमेन की, और ये सारे UNFPA जो हमारे साथ भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन फैसला पाकिस्तान की कौम ने खुद करना है। नीलोफर साहिबा, आपका, फहमीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ़ आया आपकी पैशनेट गुफ्तगू और आपके सॉल्यूशन से, लेकिन आपने भी इस गुफ्तगू को सिर्फ सुनना नहीं है, दूसरों तक पहुंचाना है। और अपने इर्द गिर्द कहीं आप देखें 18 साल से कम उम्र किसी बच्ची की शादी हो रही है, उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।